ہماری اس محنت میں ہمیں آگے بڑھنے والا بنائیں، اور جیسے عصر سے مغرب تک مولانا سعد صاحب نے جو ابھی بات کی ہے، بڑی قیمتی باتیں کی ہے اور وہ سنہری باتیں تھی لکھنے کے قابل۔ مولانا سعد صاحب کے سارے بیانات میں یہی باتیں بار بار چل رہی ہیں، اور اس کے اندر یہی آ رہا ہے ساتھیوں کا احترام، ان کے اندر انہیں قریب کرنا، محبت کرنا، گھل مل کے رہنا۔ یتعجب مما یتعجبون، اللہ کے نبی تعجب والی باتوں میں صحابہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یضحک مما یضحکون، خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ جو آتے قبائل آپ پوچھتے سناؤ اپنے قبیلے کا حال۔ یحسن الحسن ویقبیہ یقبیہ القبیح ویوحیہ، جو اچھی خوبیاں والے فرمائیے تو بہت اچھی چیزیں ہیں، انہیں اپناؤ، یہ گندی چیزیں ہیں انہیں مت اپناؤ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت فلاط آپ کی مجلس میں فرمایا کہ آپ کی مجلس میں مجال ہے کوئی کسی کی غیبت کر جائے، کسی کا عیب بیان کرے، فرمایا مجھ محمد کا سینہ ہر ایک کے بارے میں صاف رہنے دو۔ یہ میرے دوستو اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ ہمارے سینے صاف ہوں، ہم ایک اکائی بن کر چلے، دو نہ ہوں، ہم سب ساتھی محبت سے اس کام کو چلیں۔ جو کم کر رہا ہے، جو زیادہ کر رہا ہے، سب رضا الہی کی خاطر کرے۔ پھر جو مشکلات آئیں ہم حضرت سے پوچھیں، ہمارے بڑے ہیں ان کو لکھ دیا جائے، جو لکھی ہوئی چیز آئے بس اس کو سارے اپنائیں، طبیعت مانے یا طبیعت نہ مانے، امیر کی اطاعت کریں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، آپ دیکھتے رہے یوں کر کے، لشکر نہیں تھا، تھوڑا وفد دیکھا یوں، فرمایا تم جاؤ اور میں امیر پیچھے سے بھیجوں گا۔ آپ نے مناسب ان میں کسی کو امیر نہیں سمجھا، وہ چلا گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ پیچھے آئے، فرمایا جاؤ یہ خط لے جاؤ۔ صحابی سے کہا لکھو، اس میں آپ نے لکھا یہ تمہارا امیر ہے اور اس کی مان کر تم نے چلنا، خیال کرنا، اور اسے کہا جاؤ وہاں پر، وہ ساتھی گئے ہیں فلاں قبیلے میں، تم پہنچ جاؤ، تم ہی ان کے امیر ہو۔ راوی لکھتا ہے یہ پہلا امیر اللہ کے نبی نے بنایا، یہ امیر بنایا۔ یہ وہاں گئے عبداللہ ابن حذافہ، وہاں پہنچے اور ان کو تحریر دکھائی، انہوں نے کہا واقعی ہمارے امیر ہیں، جو کہیں گے وہی کریں گے۔ اللہ کی شان، ایک بات پر وہ غصے ہو گئے، غصے ہونے کے بعد کہا لکڑی جلاؤ، لکڑی جلانے کے بعد کہا چھلانگ مارو اس میں۔ اب دو طبقے ہو گئے، جتنے تھے 10 تھے 15 تھے۔ بعضوں نے کہا کہ امیر کی ماں نے ایک چھلانگ لگائیں، بعضوں نے کہا اسی آگ ہی سے تو نکلے ہیں، پھر اسی آگ میں جا رہے ہیں، کوئی عقل سے کام دو۔ اب یہ آپس میں بحث کر ہی رہے تھے، گھنٹہ لگا، ڈیڑھ لگا، آگ بجھ گئی۔ پھر ان کا غصہ بھی فرق ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں امیر کی نہیں ماننا۔ یہ ضابطہ آپ نے بیان کیا۔ امیر غیر شرعی چیز کا حکم دے، منکر کا حکم دے تو اس کو نہ ماننا، باقی مباح چیز میں تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے امیر کی اطاعت کرنا، مباح چیز میں امیر کی اطاعت کرنا۔ تو میرے دوستو اللہ ہم سب میں یہ صفت پیدا کرے، حضرت کے ساتھ جو فرمائیں ویسے چلے۔ جیسے مولانا کہہ رہے تھے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی یہی ہے جو دلوں کو جوڑتی بھی ہے، پھٹتے بھی ہے۔ اور جیسے کہہ رہے تھے ہمارے بھی اس مجمع میں بعض ساتھی کل تصویریں لے رہے تھے، بے اچھی باتیں نہیں ہیں۔ نظام الدین میں تو جو جائے موبائل جمع کرو وہاں رکھ دو، رکھنے کے بعد عشاء کے بعد ان کو واپس دو۔ یہ ہمارے ساتھی بھی اسی کی کوشش کریں، یہ جو ہے
تھوڑی سی کی رنجش ہوئی تو فوراً فون کر دیا، تھوڑی سی خوشی کی بات ہوئی تو فوراً فون کر دیا، کسی کی خبر سنی سچی ہے یا جھوٹی ہے فوراً شائع کر دیا۔ تو یہ چیزیں زہر قاتل ہیں۔ دیکھو جب بعض دفعہ ہوا اڑ جائے تو بعض دفعہ اس میں بغیر تحقیق کے اڑتی جاتی ہے۔ ایک صحابی گئے عمر ابن خطاب کے گھر میں، بخاری کی روایت، دروازہ کھٹکایا، زوردار کھٹکایا، حضرت عمر ڈر گئے، اتنے زوردار، شاید غسان کے بادشاہ نے حملہ کر دیا ہو، خبریں آ رہی تھی کہ مدینہ پر حملہ ہے۔ باہر نکلے، دیکھا صحابی کھڑے، کیا ہوا؟ غسان کا بادشاہ آ رہا ہے کہ نہیں، اس سے بڑی سخت بات ہو چکی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ کیوں؟ یہ گئے اور وہاں حضرت عمر کہتے میرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور میں نے یہ بات پوچھی، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ میں پھر اسے ڈانٹنے لگا اور میں نے کہا کہ میں نے کتنی دفعہ کہا تو عائشہ کا مقابلہ نہ کر، اس کے ساتھ ایک ناز کی کیفیت ہے، تو جو ہے ایسے گستاخی کر بیٹھے گی۔ غصے میں پھر مسجد نبی میں گئے، صحابہ نیچے سارے غم میں بیٹھے، حضور بالا خانے میں ہیں اوپر، وہاں پر اب ان سے بیٹھا نہ جائے، گئے اوپر دربان سے، پوچھا آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، چپ، آپ چپ۔ وہ آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی چپ ہے۔ پھر نیچے آ کر بیٹھے، سارے صحابہ خاموش غم میں بیٹھے ہیں۔ پھر عمر گئے اوپر کہ اجازت لو، اس نے کہا اللہ کے نبی چپ ہے۔ پھر یہ نیچے آئے، پھر تیسری دفعہ گئے، اللہ کے نبی نے کہا بلا لو۔ اندر گئے، پہلے یہی بات پوچھی، یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں۔ کہا اللہ اکبر۔ اب دیکھو بات کہاں کی تھی، پھیلے کیسے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو اعلان کیا ہے، قسم کھائی ایک بات کی ناراضگی کی وجہ سے ان کا کوئی مطالبہ تھا کہ میں 1 مہینہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا، تو میں نے اعلان کیا ہے، قسم کھائی ہے، میں نے کوئی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ تو بعض دفعہ بات ایسے ہی پھیل جائے بغیر تحقیق کے، اگر اس بات کی تحقیق کرے نہیں ہے، پھر یہ بھی ہے تحقیق ہو بھی جائے، پھر بھی اللہ نے ہمیں پردہ ڈالنے کے لیے کہا، پھر بھی اللہ نے پردہ ڈالنے کے لیے، علماء نے لکھا ہے ایک شخص نے زنا کیا، دوسرا اس زنا کا افشا کر رہا ہے، لکھتے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ در کبیرہ گناہ، وہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ زنا جو پھیلا رہا ہے خبر، یہ کبیرہ در کبیرہ کر رہا ہے، ڈبل کبیرہ کر رہا ہے۔ اس کا ہم احتیاط کریں سارے ساتھی، پھر ہمارے کام میں انوارات آئیں گے، برکت آئے گی۔ یہ جو حضرت بار بار کہہ رہے ہیں کہ کام کو سیرت پر لاؤ، سیرت رسول پاک علیہ السلام پر، سیرت صحابہ پر لے آؤ، اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی یہ کام کی جو صحیح ترتیب ہے اسے رکھو، اسی پر رکھو۔ جتنے بڑے بزرگ ہیں سب قابل احترام ہیں، لیکن امیر جب وہ ہمیں بلا رہا ہے سیرت کی طرف، بھئی یہ چیز حدیث میں آئی ہے، قرآن میں آئی ہے، ایسے اس کی ترتیب ہے، پھر اسی طریقے پر چلیں، اس کا خیال کریں۔ دیکھو آپ سے جتنی دشمنیاں کی گئی، پہاڑ اپنی جگہ ہل جائے، صحابہ سے قرآن کہہ رہا ہے اتنے انہوں نے مکر کیے، لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ اپنی جگہ ہل جائیں، ایسے مکر کیے اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ، لیکن یہ حضرات جمے رہے، نصرت الہی والے اعمال نہیں چھوڑے، اللہ کی مدد آئی۔ عبداللہ ابن، آپ جانتے ہیں رئیس المنافقین، اس نے کیا کیا کھیل نہیں کھیلے، اور پھر عبداللہ ابن ابی نے شرارت کی، اور شرارت کرنے کے بعد ایک جادوگر سے کہا، کہتے ہیں یہود نے کہا، اور یہود نے اسے تیار کیا کہ تو جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر جادو کر، اور ایک جگہ ہے 3 دینار، ایک جگہ ہے راوی سے غلطی ہو گئی ہے 300 دینار رشوت،
300 دینار رشوت دی جو رسول پاک پر جادو کر رہا ہے. اب یہ جادو ہو گیا. 6 مہینے آپ کے سر میں درد رہا. پھر آپ کو بہت پریشانی ہوئی, غمگین آپ رہتے تھے. پھر 2 فرشتے ہیں, جبرائیل و میکائیل. اللہ کے نبی کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا. کہاں کیا گیا؟ جو بیر زروان میں ہے. کس جگہ؟ پتھر کے نیچے. کس کے سے کرایا؟ اپنی بیٹیوں کے ذریعے کرایا. رسول پاک کی مشت اور مشاطہ بال لیے کنگھی کے, اور اسی طرح آپ کے وہ لیے, اسے کرایا. اب اللہ کے نبی اٹھے اور وہاں صحابہ کرام کو کنویں میں اتارا. نیچے سے وہ کھجور کا گابھا باہر نکالے, ساری سوئیاں اس میں چبھی ہوئی, دھاگے اوپر. اتنے میں یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا. تو اس بعد میں سورۃ فلق اتری, سورۃ الناس اتری. ہر آیت پر آپ گانٹھ کھولنے کے لیے انگلی رکھتے, گانٹھ کھلتی, پھر رکھتے, پھر گانٹھ کھلتی گئی. ہر آیت پڑھتے گئے. 11 آیتیں آپ نے پڑھی, 11 گانٹھیں کھلتی. آپ حشاش بشاش ہو گئے. فرمایا کانما نشط من عقاد, جیسے آپ رسیوں سے بندھے ہوئے ہوں ایسے کھل گئے. اب اس کو آپ نے فرمایا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کو جلا دو, راکھ زمین میں اس کی دفن کر دو. اب سیدہ عائشہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ, اس جادوگر کو, ساحر کو قتل کرے. اللہ نے خبر دی ہے, جبرائیل میکائیل گواہ ہیں, جرم پکڑا گیا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے شفا دے دی, مکار کا مکر ختم ہو گیا, میں اسے قتل کروں گا. وہ زہر میں کلمہ پڑھتا ہے, باہر آواز پھیلے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. باہر والوں نے نہیں تحقیق کرنی, باہر والے یہ نہیں کہیں گے وہ منافق ہے, وہ یہ نہیں کہیں گے. اس لیے میرے دوستو اس کا بہت احتیاط کریں, ہم بہت احتیاط کریں. کسی سے کسی کو کوئی ہائے علیحدگی میں وہ بیٹھ جائے اسی کے ساتھ ہے, ورنہ ہر ایک معاملہ اللہ پر چھوڑے. رب العالمین سمندر مری مچھلی کو باہر ڈال دیتا ہے, جس سے اللہ نے کام لینا ہوگا لے گا. اگر آگ والے کو اللہ خود ہی باہر ڈال, رب العالمین خود ہی باہر ڈالیں گے. اس لیے اللہ پاک ہمیں حلیمانہ رب مزاج عطا کرے. بیٹی کا درد کتنا ہے. جب عائشہ پر تہمت لگی, نبی پاک کا کیا حال تھا؟ پورا مدینہ سناٹے میں تھا, آپ پر غم کے غم گر رہے تھے. صدیق اور ام رومان رو رہی, سوائے رونے کے کچھ نہیں تھا. عائشہ صدیقہ ویسے ہڈیاں ہو گئی کہ ایسی بڑی تہمت نبی کے گھر لگ گئی. اب اسی پر جب اللہ نے حقیقت حال کھولی تو مصطح کا خرچہ قریبی رشتہ دار تھے ابو بکر صدیق نے بند کر دیا. اللہ تعالی نے فرمایا فضل والوں کو, وسعت والوں کو, اور اللہ نے جنہیں یہ کمالات دی ہیں انہیں مناسب نہیں کہ یہ جو ہے جو احسان کر رہے تھے وہ احسان نہ کرے. کیا وہ پسند نہیں کرتے اللہ انہیں بخش دے, جیسے وہ اپنے لیے بخشش چاہتے ہیں اوروں کو بھی بخش دے. اٹھتے ہی کہا کہ میں نے اس کو بخش دیا, معاف کر دیا جس نے ہماری یہ تہمت لگائی ہے. میں نے اور دوبارہ وظیفہ جاری کیا, بیٹی پر تہمت لگانے والا جب اللہ نے کہہ دیا تو انہوں نے اس کو سب کو معاف کیا. میرے دوستو یہ کام تو معافی سے چلتا ہے, محبت سے ہے. کسی کی کوئی خبر آ جائے اس پہ پردہ ڈالے. توبہ کرنا واجب ہے, اور فرمایا مجرم پر پردہ ڈالنا واجب تر ہے. اللہ کو بڑی پسند ہے ہمارا کوئی بیٹا ہو, ہماری بیٹی ہو, اس سے گناہ ہو جائے. بعض دفعہ ماں کو پتہ ہے تو خاوند کو نہیں بتاتے, باپ کو پتہ ہے تو بیوی کو نہیں بتاتا, یا ان 2 تک بات رہتی ہے, تیسرے تک نہیں جاتی کہ ہماری بیٹی ہے, ہمارا بیٹا ہے. اس لیے مسلمان کو شریعت نے اخن کہا. اخ حقیقی بھائی کو کہتے عربی میں, شقیق کو حقیقی بھائی.
فرمایا ایسا معاملہ کرو جیسے سگے بھائی کے ساتھ کرتے ہو، سگے بھائی کے ساتھ کرتے ہو۔ اس لیے میں نے فلاں سے سنا، اس نے کہا میں نے فلاں سے سنا۔ اللہ پاک ہم سب کے سینے ہر ایک بارے میں اللہ صاف کرے۔ آپ حضرات نیپال گئے تھے، جو گئے ہیں یہاں بیٹھے ہو، ہماری قسمت میں نہیں تھا ہم نہ جا سکے۔ حضرت نے وہاں یہ بات کہی جو ہم نے سارا وہ پڑھا، اسی میں ساتھی بیان لکھتے رہے۔ اس حضرت نے یہ فرمایا کہ اس کا خیال رکھیں، ہم نے جو آپ کو یہ کام دیا ہے، ہم پاکستان میں کوئی نیا مرکز نہیں کھول رہے، رائے کے مقابلے میں ہمارا نیا مرکز نہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے مراکز ہیں، شب گزاری کی جگہ ہیں، کر رہے ہیں۔ ساتھ یہ بھی حضرت کا لکھا ہوا موجود ہے کہ رائے ہے، نظام الدین ہے، یہ دو آنکھیں ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں۔ دیکھو ہماری پوری کوشش ہے، حالات پہلے سے بہت بہتر بن چکے ہیں، بہت بہتر۔ ایک ساتھی مجھے کہہ رہا، وہ آیا کہ دو قسم کے آدمی ہیں رائے میں۔ میں نے کہا کیا سے؟ کہنے کا تھوڑا طبقہ ہے جن میں ضد ہے کہ ہم اپنا علیحدہ کام چلائیں گے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے کام وہاں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جس دن یہ حضرات مشورہ کرتے ہیں، جہاں کرتے ہیں ہم صدقہ کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، یا اللہ کام کو ترقی دے، جن کی پشت پر نظام الدین ہے، اے اللہ اصل مرکز کے ساتھ ہمیں جڑنے والا بنا۔ اور جیسے یہ مردان مرکز ہے، اب یہ رائمنڈ سے کٹ جائے، کتنے غم کی بات ہے۔ رائمنڈ ہے یا ککریل ہے یا ڈیوزبری ہے یا کوئی مرکز ہے، وہ کٹ جائے اصل ہمارے مرکز سے، جہاں ہم حاجی، مجھے پوری طرح یاد ہے میں 83 میں گیا، حاجی صاحب نے کہا وہاں کے آداب کا پتہ ہے، وہاں بڑے ادب سے رہنا ہے، وہاں کی دیوار دیوار میں نور ہے، اور وہاں پر وہ کائنات کا عظیم انسان آیا جو اس صدی میں اس جیسا کوئی رویا ہوگا۔ فرمایا میں سب مشائخ کا احترام کرتا ہوں، لیکن مولانا الیاس کی محبت میری گھٹی پہ ہے۔ فرمایا وہاں لمبے سانس لینا، وہاں کی در و دیوار میں نور ہے، در و دیوار میں۔ خواجہ خان محمد صاحب کے پاس حاج صاحب گئے اور وہاں کہا، کسی جگہ کوئی جھگڑا تھا تو بات کہی، تو خواجہ صاحب نے آگے سے کہا انشاءاللہ مولانا الیاس صاحب یہ کام قبول کروا کے گئے ہیں، امید ہے یہ چلے گی گاڑی قیامت تک انشاءاللہ۔ اور حضرت نے کہا تھا اے اللہ میرے کام میں جو غلط نظریے سے آئے اسے توبہ کی توفیق دینا، اگر ضدی ہے منصب چاہتا ہے، اگر اور کوئی چیز چاہتا ہے، اے اللہ اس کام کو نکال دینا، آخر تک سوائے ہدایت کے کوئی مقصد نہ ہو۔ اور کہا حکومتیں بنے گی، نیک لوگ یا برے لوگ حکومتوں میں آئیں گے، سب آئیں گے تمہیں پیشکشیں کریں گے، تم یہ کام کرنا، بادشاہ سے لے کر نیچے تک جن کی ہدایت اس کام میں مضمر ہے، تم اس کام کو نہ چھوڑنا جیسے سارے عالم کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ نے اس جگہ کو قبول کیا ہے، اور جن جن ساتھیوں کی باہر والے بتاتے ہیں دوسرے کہ مولانا سعد صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں وہاں غم کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں صبر ہی صبر ہے، وہاں گلے نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں حلم ہے، صلابت پر مضبوطی ہے، حشاش بشاش ہیں، جیسے انہیں امید ہو کہ ان قریب جو ہے رب العالمین خیر کی کرن ظاہر کرے گا، صورتیں پیدا کرے گا، یہ سب ہوں گی۔ ہم جو سارے ساتھی اٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہماری کوئی غرض نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یہی مراکز والے کام سنبھالیں، یہی چلیں، حضرت کی زیر نگرانی کام ہو، جیسے وہ سنت پر سیرت پر لاتے ہیں، کام میں کو اونچ نیچ جو ہو گیا ہے اللہ اس کی صفائی بھی کر دے، کام سنت طریقے پر چلے، اور جو اللہ نے ان میں صفات رکھی ہیں، جہاں جب پہلا بیان ہوا
پہلا بیان ہوا مولانا سعد صاحب کا، مفتی صاحب اور جو ہے ساتھ حاجی صاحب یہ کٹھے بیٹھے ہیں، 2-4 اور بیٹھے ہیں، خود حاجی صاحب سنتے رہے حویلی میں، اور پھر سننے کے بعد کہا ہاں بھائی بات تو بہت اچھی رکھتے، ہاں بھائی بات تو بہت اچھی رکھتے، اور وہ آدمی ابھی موجود ہے رائے میں ہے جسے کہا حاج صاحب علیحدگی میں کہ مولانا الیاس صاحب بھی ایسے بیان کر، مولانا الیاس صاحب بھی ایسے بیان کر۔ تو میرے دوستو وہ ہم ایسے اندھے ہو کر نہیں لگے، ہمیں ایسے اندھے ہو کر نہیں لگے، وہ خاندان صدیق کے ہیں، قریشی خاندان ہے، خاندان صدیق کے ہیں، وہ ہندوستان کے ہیں، وہ ہمارے دنیاوی مادی رشتے نہیں ہیں، روحانی رشتہ ہے۔ ہم اس کے جاتے تھے، چھوٹا موٹا ہم پڑھاتے رہتے مدرسے میں، ہمیں 38 سال ہوتے ہیں پڑھاتے ہوئے، ہم نے 17 سال ہم نے ان کے بیان سنے، اور ہمارے بہت سے اساتذہ کہتے تھے ہم تو یہ اب مصروف تھے لیکن مولانا سعد کا بیان نکل جائے گا، ہم تو مولانا سعد کا بیان سننے ہیں۔ اور 3-4 وہ ساتھی ہیں، 3-4 سٹیج سے اترے اور انہوں نے کہا مولانا عمر پالن پوری کا 97 میں انتقال ہوا، اس کے بعد وہ کہنے لگے اللہ نے ہمیں بدل نہیں نعمت بدل دی، وہ کہنے لگے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہنے لگے۔ پھر ایک صاحب تھے پہلے مولانا کے خلاف ایسی بات کرتے، جب یہ بیان ہوا 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا، آخر میں عدالت کے 3.5 گھنٹے چلے گئے، تو 2.5 گھنٹے کا کہنے لگے یہ تو ساتھ پہلے والا ہے نہیں، نسبت سنتے تھے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ساری الیاسی نسبت ہی ادھر آ گئی، وہ ساری الیاسی نسبت ہی ادھر آ گئی۔ تو میرے دوستو یہ ہے اس اختلاف کی وجہ ہمیں شک میں نہ ڈالے، اپنے کام میں وثوق سے لگے، محبت سب سے کرے، ٹکراؤ نہیں کرنا۔ کچھ سمجھنے آ جائے جیسے حضرت نے فرمایا بھائی 2 قسم کے اعتراض ہوتے ہیں، ایک اپنوں کی طرف سے ایک پرائیوں کی طرف سے۔ تو پرائیوں کی طرف سے کہا عارض عن المشرکی، اپنوں کی طرف سے ہے بے افہام تفہیم کا معاملہ کرو، لیکن وجادلہم باللتی ہی احسن کی حدود سے باہر نہ نکلو، بحث کرتے ہوئے زبان پر سخت لفظ نہ آئے، بحث کرتے ہوئے منہ سے گالی نہ نکلے، بحث کرتے ہوئے کسی کی ذات کو زخمی نہ کریں، بس احترام سے حدود میں رہ کر کریں۔ انشاءاللہ یہی مرکز سارے ہمارے مرکز ہیں، سب میں کام چلے گا۔ بہت لوگ آپ کا انتظار میں ہیں، بہت سے ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں ہمارے کچھ مفادات ہیں، آگے ہم نہیں ہو سکتے، ہماری ہمت نہیں ہے۔ اللہ نے کام کیا ہے، لاہور کے حضرات ہیں، جناب عثبت متہ کے قصور کے حضرات ہیں، وہ سارا علاقہ اہل میوات کا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کراچی میں کام شروع کر دیا ہے، پتوکی میں کام ہے، اللہ نے کروڑ پکے میں اب شکلیں بنا دی ہیں، پیر محل میں ہیں، احمد پور سیال میں ہیں، عبد الحکیم میں کام شروع ہو گیا، اللہ نے ڈیرے میں شکلیں بنا دی، اور اسی طرح جو ہے رب العالمین نے جلال پور ہے، لودرا ہے، اور رحیم یار خاں ہے، کچھ نواب پور میں بھی اس میں بھی ہیں۔ اللہ نے کیتی میں ہر جگہ سب نمائندے بھیجنے اللہ نے شروع کیے۔ باجوڑ کے آدمی آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، دیر کے آدمی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور افتاباد کے آدمی آپ کے پاس ہیں، بنوں کے آدمی ہیں، کرک کے آدمی ہیں، لکی مروت کے ہیں، سب جگہ سے نمائندگی ہو رہی ہے، ملتان کے علاقے کے آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ بلوچستان کا بھی سنیں گے، اور بلوچستان میں ہمارے ساتھی ابھی چکر لگا کر آئے ہیں، اور ان کی جماعت بھی ابھی آ رہی ہے، پشین کی، کوئٹہ کی، دوسری جگہوں کی وہ جماعت بھی آ رہی ہے۔ بہت سی جگہ انہوں نے کہا ہمارے یہاں 60 مساجد ہیں، 70 مساجد ہیں، آپ جماعت بھیجیں، ہم کام کریں گے، انشاءاللہ کشادگی ہوگی۔ آپ اس ذات سے امید رکھیں، حوصلے سے چلیں، محبت سے چلیں، کہیں اونچ نیچ نہیں، اور جہاں بھی کوئی اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ ساتھی کہنے لگے وہ شب گزاری ہوتی ہے کہ کھانا اجتماعی ہو انفرادی ہو، میں نے کہا حضرت کو لکھو، حضرت سے پوچھو، انفرادی کھانا کرنا اجتماعی کرنا حضرت سے پوچھو۔
اپنے جہاں مشورہ ہونا ہے، جوڑ ہونا ہے، ذلی جوڑ ہونا ہے، حضرت سے پوچھو، جو حضرت کہیں محبوب چیز چھوڑنی پڑے گی چھوڑیں گے، حضرت کہیں گے کرو کریں گے، طبیعت کے موافق ہے یا مخالف ہے اس کے ساتھ کریں۔ جیسے کسرا، جیسے جب یہ گیا ایران کے بادشاہ نے چین کے بادشاہ کو خط لکھا تو اس نے کہا وہ اطاعت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے مرشد کی بات پر جان دیتے ہیں، اپنے مرشد کی بات پر جان دیتے ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتے، اور ایسے آذان دیتے ہیں، رات کو ایسے ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا ایک وصف ہونا چاہیے، جو کہے گا امیر اس کے تحت ہم نے چلنا۔ اس لیے سارے ساتھی انشاءاللہ چلیں گے، پھر یہ دیکھنا ہم ایک نہیں ہیں، پھر 100 سے زائد ہیں، جیسے مولانا نے ساری تفصیلی باتیں بتائی ہیں اثر کو۔ رب العالمین ہمیں محبت کے ساتھ چلنے والا بنائے۔